یہ بند ہو سکے سے بند کر. ان للہ و انا الیہ راجعون. یا زینب یا کلثوم یا رقیۃ علیکن منی سلام. الوداع مصطفیٰ کی بیٹیوں، الوداع مرتضیٰ کی بیٹیوں. الوداع حسین کے سینے پہ سونے والے شہید. محرم کے چاند سے گھروں سے یہ قوم کالے لباس پہن کے نکلی. آج تم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو. جس نے نوکری کا پرسہ دیا، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، کسی کی ماں انتظار کر رہی ہے، کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے. آباد گھروں میں جاؤ، منہ کربلا کی طرف کر کے رو کے کہنا حسین ہم گھر آ گئے، نہ تیری زینب آئی، نہ تیرا اکبر آیا، نہ تیرا عباس. میں نے زندگی میں ہمیشہ شام غریباں میر ببر علی انیس کے 4 سطروں سے کی ہے. میں میر انیس کی 4 سطریں پڑھوں گا. سطر بتائے گی حسین کی ماں کی مہر ہے. تیری ہائے تائید کرے گی. میر انیس کہتا ہے تناب خیموں کی کٹ رہی تھیں، عجب تباہی مچا رہے تھے. جس بندے کے بس میں آئے ہیں وہ ذہنوں میں شام غریباں لائے کہ شام غریباں اس وقت کربلا میں ہو کیا رہا تھا. میر انیس نے 4 سطروں میں پوری شام غریبہ بند کر دی ہے کہ اس وقت شام غریبہ میں ہو کیا رہا تھا. میر کہتا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. جس نے ہائے نہیں کیا سر چکا. تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. وہ کہتا شہزادی خیموں سے نکل کے کہتی ہے مقتل کی طرف دیکھ کے تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تم بازار میں جا رہے ہو، روڈ سے گزر رہے ہو، کوئی شخص رو رہا ہو، بغیر قوم، رنگ، نسل، برادری کے انسانی رشتے کے ناطے لوگ پوچھتے کیا ہوا. پردیس ہو، اجنبی شخص کو روتا دیکھ کے گزرتے لوگ سواریاں روک کے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا. یہ لفظ کیا ہوا کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ قوم سے، اس کا تعلق انسانیت سے. ہر کوئی غریب سے غریب کو بھی پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. اب پڑھو میر انیس کی 2 سطریں. میر کہتے عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا. حسین کہہ رہے عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. اس خیمے کو آگ لگ گئی جسے عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا. بعض لوگ منبر سے پڑھتے ہیں خیمے کو آگ لگتی، سیدانیاں دوسرے خیموں میں چلے جاتی. نہیں، ایک ہی بار سارے خیموں کو آگ لگتی.
ہر بیوی نے عالیہ سے پوچھا بیوی کیا کریں؟ شہزادی وہاں گئی جہاں وقت کا امام تھا۔ یہ ہے اہمیت امام، یہ ہے حجت کی اہمیت۔ علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیمے میں سید الساجدین کا کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، سجاد مجھے بتا جل کے مریں یا باہر نکل جائیں؟ یہ سید الساجدین کی امامت کا پہلا سوال تھا جو سگی ماں نے سجاد کو جگا کے پوچھا، سجاد بتا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد آقا نے رو کے کہا اماں جان بچانا واجب ہے، خیام چھوڑیں۔ شہزادی رو کے کہا سجاد آنکھیں کھول کے سوال کا جواب دے۔ سید الساجدین رو کے بند آنکھوں میں شریعت کے، کھلی آنکھوں میں شریعت کے۔ بی بی رو کے کہتی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ ردا نہیں، آواز تھوڑی ٹھیک کرنا چاہیے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سید الساجدین تڑپے، رو کے کہتے اماں کہاں گئی چادر؟ رو کے کہتی بابے کا قاتل نیزے کی اٹی سے اتار کے لے گیا ہے۔ سجاد کی آواز ہے اپنا پھر اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ اور خیام حسینی کو چھوڑ دو۔ عالیہ رو کے کہتی سجاد میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، مجھے بتا میں اپنے بالوں کو کیسے چھپاؤں؟ سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی ماں کے سر پہ ڈالی، علی کی بیٹی نے خاک شفا کا برقع بنایا، شہزادی نے سجاد کا خیمہ چھوڑا، پیچھے آئی علی کی بیٹی کلثوم، سجاد نے کربلا کی خاک پھپھی کے سر پہ ڈالی، بی بی نے خیمہ چھوڑا، پیچھے آئی عباس کے حصے کی بہن، سجاد نے خاک شفا کا برقع پہنایا، بی بی نے خیمہ چھوڑا، سب سے آخر میں آئی 4 سال کی سیدانی، رو کری سجاد میری مجبوری ہے، ان کے بال لمبے تھے میرے بال چھوٹے ہیں، مجھے بتا میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد کی آواز ہے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ، رو کے دی آنکھیں کھول، میرا چہرہ زخمی بنا۔ آنکھیں کھول۔ با خدا با خدا با خدا، ہم ممبر سے عباس کے زخم پڑھتے ہیں، اکبر کے زخم پڑھتے ہیں، مولا حسین کے زخم پڑھتے ہیں، مجمع میں جتنے سیدادے بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دیں، میں نے کبھی سیدادیوں کے زخم نہیں پڑھے، جملہ آ گیا تو میں شام غریبہ گزرتے حسین کی بیٹی اتنی زخمی تھی، صرف ہم شام غریبہ بتاتے ہیں کہ کان زخمی تھے۔ جس کے گھر میں 4 سال کی بچی ہے، ایک بار ذرا آنکھوں کے آگے نقشہ بناؤ، 4 سال کی بچی کتنی ہوتی؟ آگے دیر میں نقشہ اب ماتم کر لو گے، 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی، رو کے کہتی تھی سجاد میری کمر جھک گئی ہے، سجاد میں ضعیف ہو گئی ہے۔ اب مجھ پہ سوال کرو، حسین کی ماں کمر جھکا کے چلتی تھی، حسین کی ماں کو ایک تازیانہ لگا تھا، 11 محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری پسلیاں زخمی ہو گئے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے ذرا ذہن میں تصویر بناؤ، بچیوں کا سب سے پہلا زیور ہوتا ہے کان کا زیور۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے نا، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے باپ سے کہتی ہے بابا مجھے کانوں کے زیور لا دے۔ بچیوں کو کانوں کے زیور بڑے پیارے ہوتے، میں کھل کے پڑھوں گا تیرا جگر بھر جائے گا۔ شام غریبہ کنڈیاں بند تھی اور دل اتر گئے۔ میں نے جملہ پڑھا اور تو ہائے بھی نہ کہہ سکا، تو سے ہائے نہ نکلی کہ شام غریبہ سکینہ کے کانوں کے تروں کی کنڈیاں بند تھی اور دورے اتر گئے۔ سکینہ جب تک زندہ رہی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، رو کے کہتی سجاد بھیا میں کروٹیں لیتی ہوں، میرے کانوں کا لہو تیز ہو جاتا۔
تو شبیر کا ماتمی ہے جس نے 10 دن حسین کو پوچھا دیا علماء کے سروں پہ قرآن میں کے پوچھنا کہ کیا یہی بات حق ہے کہ سید الساجدین نے اپنی بہن کو کفن نہیں دیا تھا، کرتے میں دفنا دی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں کرتے میں دفنائی تھی۔ اس سے اگلا سوال کرنا جس کے پاپے کا لباس جنت سے آ گیا تھا، اس نے بہن کا کفن جنت سے کیوں نہیں منگوایا؟ میں نے پہلے کہا میں سید زادیوں کا زخم نہیں پڑتا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ آج 10 محرم شیعہ قوم آج کے دن سمجھے گی حسین کی سکینہ کتنی زخمی تھی، سجاد نے کرتے میں کیوں دفنائی تھی۔ ماتمی زنجیر مارتے، زنجیر من کے جلدی سے قمیض پہن لیتے ہیں، جب رات کو گھر جاتے بہنوں نے صاف کرنے ہوتے بھائیوں کے زخم، ماں قریب کھڑی ہو کے کہتی قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں سے پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں سے رو گئی ہے، تو اپنی ماتم نہ کر سکا۔ ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز ایسے جا کرتے میں دفنا دے، 2 سال آئے حسین۔ شام غریبہ، غریب بن کے سنو، غریب بن کے، غریب یہ غریبوں کی شام ہے۔ ذہن میں اپنے شعور میں رکھو کہ تم اس وقت جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھے ہو۔ حمید ابن مسلم یہ کربلا کا مورخ راوی ہے، یہ نامہ نگار ہے، اس نے پوری کربلا لکھی ہے۔ یہ کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جب خیموں کو آگ لگی، سیدادیاں ایسے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹا، ہر کوئی اپنے اپنے وارث کی لاش پہ دوڑی۔ حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، ایک مستور خیمے سے نکلی، اس نے اپنے ساتھ ایک گٹھڑی لگائی، گٹھڑی کو جوں چھپا کے قاتلوں سے پوچھ رہی تھی کوئی مجھے نجف کا رستہ بتاؤ۔ حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پہنے ہوتے ہیں، کوئی قیمتی زیور لے کے جا رہی ہے۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے سوار کی اس بی بی پہ نظر پڑی، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، وہ بی بی آگے آگے دوڑ رہی تھی، وہ گھوڑا سوار پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑا رہا تھا، جب بی بی تھک گئی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی قریب نہ آنا، میں اصغر کی ماں ہوں، میں رباب ہوں، میں امراؤل قیس کی بیٹی ہوں، وہ حسین کا حرم ہوں۔ یہ دیکھ کہتا گٹھڑی ادھر پھینک دے، بی بی نے گٹھڑی پھینکی، حمید کہتا میری چیخ نکلی جب گٹھڑی کھلی، 2 چھوٹے چھوٹے پردے باہر نکلے، اور ایک کہتی ہو سالے میں نے سمرا کے لیے بچا کے رکھے تھے، میری سمرا نے کہا تھا ماں مجھے اصغر کے کرتے بھیج۔ آخری پرسہ، آخری پرسہ، آخری پرسہ، الوداعی پرسہ۔ اللہ حیدر ٹرسٹ کی انتظامیہ، بی بی سیدہ تم پہ راضی ہو، علی کی بیٹیاں تمہیں دنیا کا کوئی دکھ نہ دے، تم نے 10 دن سہارا کے بچوں کے رونے کا بندوبست کیا۔ الوداعی پرسہ روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اس بار کا سجا سادات و غیر سادات میں، کیونکہ شام غریبہ بڑا سخت مضمون ہے، بڑا سخت مضمون ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا منظر، شام غریبہ میں نے خیام گاہ حسینی میں کربلا میں پڑھی تھی، میں بار بار سوچتا رہا میں حسین کے خیمے میں کون سی شام غریبہ پڑھوں، میں اگلی صدر پڑھوں، میں نے شام غریبہ مولا حسین کے خیمہ گاہ میں ایک جملہ کہا تھا، اس کے بعد ماتمے نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں نے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو شام غریبہ پڑھو، شام غریبہ زینب کے قتل کا نام ہے، قتل ہو گئی تھی علی کی بیٹی شام غریبہ، اس کے بعد لاشوں نے رسیاں پہنی ہے۔ معافی سالات دینا، میں بڑا چھپا کے پڑھوں گا، جتنا چھپا سکتا اتنا چھپاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ کسی سید کا دل نہ دکھے، چھپانا میں چھپاؤں گا جتنا چھپا سکتا، تو ماتم کا حق ادا کرنا۔ رسی ایک تھی، گردن 64
سطر ادب کے ساتھ کہوں، جس رسی میں یاسین قید تھی اسی میں کوثر تھی۔ سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، سورہ کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے اور رو کے کہتی اماں گردن جھکا، میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی۔ مودت فی القربا کے زیور پہن کے بن پلانے اونٹ پہ سوار ہو گئی حسین کی بہن۔ شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی اور مقتل کے درمیان سے گزر رہا تھا علی کی بیٹی کا اونٹ۔ ارد گرد کٹی ہوئی لاشیں، لہو ہی لہو، خون سے بھری لاشیں۔ زینب دیکھتی کہیں اکبر، کہیں قاسم کا گوشت، کہیں اونو محمد کے جنازے، حسین کے ساتھیوں کی کٹی ہوئی لاشیں۔ درمیان میں سے پسے گردن ہاتھ بدے ہوئے گزرتے گزرتے دو رو کے کہہ رہی تھی حسین بہن جا رہی ہے، حسین ایک بار بہن کو مل لیتا، حسین اللہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگا۔ ایسے شہزادی مولا حسین کو آہستہ آہستہ آوازیں دے رہی تھی حسین، حسین بہن جا رہی ہے، حسین او میرا غریب کربلا۔ جب بہن کو بھائی نظر آیا، کتابیں کہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تیروں، ٹوٹی ہوئی تلوار اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ اترا، تیرا حسین یہاں ہے۔ میرے بس میں ہوتا ماتھے میں جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ بس پشت بدے ہوئے تھے، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز سے عباس بھی بغیر بازوؤں کے اترا، مخدومہ بدے ہوئے بازوؤں سے اتری۔ میں نے جملہ چھپا کے پڑھا تھا، ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا۔ اگلی سطر پہ ہائے کہو گے، بھائی کی لاش پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئی، کوہنیوں کے ساتھ چلتے چلتے بھائی کی لاش پہ گئی۔ جب اب پتھروں کے ڈھیر پہ گئی نا تو ہاتھ کھلے ہوتے تو پتھر ہٹاتی، ہاتھ تو کھلے ہوتے، کوہنی سے پتھر ہٹاتے، پتھر ہٹاتے 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 بھائی کی لاش پہ نظر پڑی۔ بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا تو رو کے کہتی ہے نا راسل حسین، حسین سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں کی آواز ہے، سر نہ پوچھ مجھے بتا اے رضا، برقع کہاں ہے؟ اچھا بھیا حسین الوداع۔ بس سخت مصائب کا ایک جملہ آ گیا ہے، اگر اس پہ ماتم کا حق ادا ہوگا تو یہیں پہ پھر سلام، پھر انشاءاللہ مجلس سوائیں پہ ملاقات۔ کربلا سے کوفہ آج اگر جائیں 50 منٹ کا رستہ ہے، 1 گھنٹے کا رستہ ہے۔ اس دور میں صحرا تھے، ریگستان کا سفر تھا، کربلا سے کوفہ قریب نہیں تھا۔ 10 محرم شام غریبہ کی آدھی رات کو یہ اونٹ لے کے نکلے اور اگلی صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اور یہ کوفے کے دروازے میں پہنچ گئے۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ اتنا تھوڑے وقت میں یہ کیسے پہنچا؟ یا زہرا یا زہرا یا باغلا، مجھے تمہارے آنسوں کی نہیں میں جملہ پڑھوں کیسے؟ اب میں جملہ پڑھوں گا، اس پہ ہائے کہہ دینا۔ یہ اتنی جلدی ایسے پہنچے، انہوں نے سارے رستے گھوڑوں کے ساتھ زینب کے اونٹ کو دوڑایا۔ بھائی کو جو جوان بیٹھے ہو تو غریب کا واسطہ، سارے رستے اونٹ دوڑے، اونٹ پہ مرد بھی سوار ہو تو سہارا لے کے بیٹھتے۔ اونٹ ایسی ناہموار سواری ہے، اس پہ بغیر سہارے کے بیٹھے
اور بیٹھی بھی مستور ہو اور ہاتھ بھی بدے ہو. اگلی سطر کربلا میں صرف مائیں نہیں آئی تھی, بچے بھی آئے تھے. بچے ہوتے ہیں ماؤں کی گود میں. سوال کرو, شبیر کا ذاکر ماؤں کے ہاتھ بدے تھے, بچے کہاں تھے؟ کتابیں کہتی ہر بچہ ماں کی گردن میں پشت کی طرف سے لٹکا ہوا تھا. جب یہ ملاؤں اونٹوں کو دوڑاتے تو یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا, آدھا بچے کی پشت میں لگتا. بچہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا اماں میں گر گیا, ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ. بچہ زمین میں جاتا, پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. تو نہیں ماتم کر رہا, تو نہیں ماتم کر رہا, میں شان غریبہ پڑھ رہا ہوں. اونٹوں کے پاؤں بچوں کے سینوں پہ آتے رہے, بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ سر حسین والا نیزہ ریت کے اندر رک گیا ہے. قاتل نے سجاد سے کہا تیرے بابے کا سر کیوں نہیں چل رہا؟ سجاد رو کے کہتا او کمینہ میرے قافلے میں سے کوئی گر گیا ہے. کہہ گا بچے تو پہلے بھی گر رہے تھے. سجاد کی چیخ نکلی, رو کے کہا پہلے بیٹے گرتے تھے, اب بیٹی گر گئی ہے. میرے حسین کی بیٹی قافلے سے گر گئی ہے. سر حسین رک گیا ہے جب تک سکینہ نہیں آئے گی. ماتم کی تیاری کر, آخری روایت ہے, آخری روایت ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابے کا سر نہیں چلے گا. تو کر لے گا ماتم, تو میں پڑھ دوں جملہ. سکینہ کو ڈھونڈنے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہمی تھی. تمہیں نہیں آئے گی. شمر ملاؤں نے گھوڑے کو ایر لگائی. سجاد لوگ گڑاؤ ملاؤں تو نہ جانا تو سے سہمی ہوئی ہے. یہ ملاؤں گھوڑا دوڑا کے گیا, کیا دیکھتا ہے کربلا کے ایک ڈیلے کے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس نے قریب آ کے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگایا. اس نے تازیانے کو ہوا میں گھمانا شروع کیا. دیکھ کے کہتا کیوں گری